وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن وہ کہے گا، کون؟ اللہ تعالی، نادو، آواز دو ندا سے، شرکائی، میرے شریکوں کو. مراد اس میں شیطان بھی ہے اور بت بھی ہیں اور سب کے سب جو بھی. الذین، وہ جن کے بارے میں زعمتم، گمان تھا تمہارا، خیال تھا تمہارا، کیا کہ وہ میرے شریک ہیں، وہ زور رکھتے ہیں مجھ پہ، یا وہ بھی کچھ فیصلے میں اللہ کے شریک ہیں. فلم یستجیبوا لہم، ناٹ اویلیبل، وہ ان کو جواب نہیں دیں گے، کوئی بولے گا ہی نہیں آگے. اللہ تعالیٰ کہیں گے بلاؤ ان کو، پکارو، وہ پکاریں گے، کوئی آگے سے بولے گا ہی نہیں. کیوں؟ وہ تو کہیں گم ہو گئے. وجعلنا بینہم موبقا، اور بنا دیں گے ہم ان کے درمیان ایک آڑ یا ایک ہلاکت کی جگہ. دو معنی کیے گئے اس کے. وبق سے ہے، واو بے قاف، قید خانہ یا حاجز، دو چیزوں کے درمیان حائل ہونے والی چیز. اور یہ بھی کہا گیا کہ جہنم کا ایک خاص درجہ ہے یا گڑھا ہے جو خون اور پیپ سے بھرا ہوا ہوگا. اب یہ نا کہ جہنمیوں کے خون پیپ رس 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 کے، تو وہ سارا جیسے گٹر میں اکٹھا ہوتا ہے نا گند، سیوریج پائپ جیسے ہوتے ہیں، تو سارے گھروں سے گند نکل کے کہاں چلا جاتا ہے؟ اس گڑھے میں. تو جہنم میں بھی ایک گڑھا ایسا ہوگا جس میں سارا خون پیپ دریا بہ رہا ہوگا، اس کا نام موبق ہوگا. وہاں وہ سارے اکٹھے ہوں گے. اب دیکھیے کہ جب کچھ کھانے کو انسان کو نہ ملے تو پھر وہ ہر چیز کھانے پہ راضی ہو جاتا ہے. کل کی وہ جو تصویر تھی جس میں وہ بچہ جانور کے پیشاب اور جو بھی اس کے پیٹ سے نکلے اس کے اوپر منہ رکھے ہوئے تھا. دنیا میں آپ دیکھیں کہ جس چیز کا انسان تصور نہیں کر سکتا، لیکن جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو وہ پیشاب بھی پی لیتا ہے جانور کا، اور اس کی باقی چیزیں بھی کھانے کو تیار ہے کہ کچھ تو اندر جائے جینا. تو آخرت میں جہنمیوں کے یہی کھانے ہوں گے. تو یہ مشرکوں اور شریکوں کے بیچ میں اکٹھے ہونے کی اگر جگہ ہوگی تو وہ موبق ہوگا. اور دوسرا معنی کیا کیا گیا کہ ایک آڑ کر دی جائے گی، وہ ڈھونڈتے ہی رہیں گے ایک دوسرے کو. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. گم ہو جائیں گے ان سے جن کو وہ سمجھتے تھے، گھڑتے تھے کہ وہ ہمارے کسی کام آئیں گے، جن کو وہ کچھ بنا سمجھ کے رکھا ہوا تھا. اور شیطان کے بارے میں بھی آپ سورۃ ابراہیم میں پڑھ چکے ہیں. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ. اور پھر آخر میں انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، مجھے جو تم نے اللہ کا شریک بنایا تھا تو میں تو اس کا انکار کرتا ہوں، میں بری ذمہ ہوں، میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا. وہاں تو دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین کے. تو بت اور بتوں کے پوجنے والے کہاں ایک دوسرے کے دوست رہیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، سورۃ الزخرف 67. العنکبوت 25 میں آتا ہے ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا. ایک دوسرے کا انکار، نگیشن، لعنت، لڑائیاں، جھگڑے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. وَإِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، اگر تم انہیں بلاؤ گے تو وہ کیا کریں گے؟ سنیں گے ہی نہیں، سنی انسنی کر دیں گے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، سن بھی لیں تو جواب نہیں دیں گے کیونکہ ان کو تو اپنی پڑی ہوگی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے کہ ہمیں نہیں پتا کہ تم کیا کرتے تھے. اس قدر بے وفائی کا دن ہوگا وہ. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِي، بلاؤ جن کو تم نے کچھ سمجھ رکھا تھا. الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ، تو بلانے بھی لگ جائیں گے، پکاریں گے، فریادیں کریں گے، آؤ ہمارا خیال کرو، آؤ ہم کو عذاب سے بچاؤ. فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، وہ ان کو جواب دیں گے ہی نہیں، ٹس سے مس نہیں ہوں گے، اور ان کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی. زَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھوٹ پڑ جائے گی، لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جائیں گے. یا پھر اگر کہیں اکٹھے ہوں گے تو اس پیپ کے گڑھے پہ.
ہاں ہلاکت ایک مشترک چیز ہوگی، اس کے سوا کوئی چیز اکٹھی نہیں ہوگی. سزا اور عذاب میں مشترک ہوں گے، باقی کچھ نہیں. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور دیکھ لیں گے مجرم آگ کو. مجرموں کو آگ نظر آ جائے گی. سورۃ فرقان آیت 12 میں آتا ہے اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا، جب وہ دور سے اس کو دیکھیں گے تو اس کا غضب اور اس کی چنگھاڑ سن رہے ہوں گے. کل جو آپ نے وہ دیکھی تھی ایکسیڈنٹ کی تصویر کے جس میں آگ کے شعلے صرف 30 سیکنڈ کے لیے اس لڑکی کے چہرے کو چھوئے، تو وہ جو سیکیورٹی کا ویوم جس میں وہ بچہ جانور کے پیشاب اور جو بھی اس کے پیٹ سے کے بارے میں بھی آپ سورۃ ابراہیم میں پڑھ چکے ہیں، وقت بارے میں بھی آپ سورۃ ابراہیم میں پڑھ چکے ہیں. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم واخلفتکم، اور پھر آخر میں انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، مجھے جو تم نے اللہ کا شریک بنایا تھا تو میں تو اس کا انکار کرتا ہوں، میں بری ذمہ ہوں، میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا. وہاں تو دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین کے، تو بت اور بتوں کے پوجنے والے کہاں ایک دوسرے کے دوست رہیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، سورۃ الزخرف 67. العنکبوت 25 میں آتا ہے ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا، ایک دوسرے کا انکار، نگیشن، لعنت، لڑائیاں، جھگڑے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. وَإِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، اگر تم انہیں بلاؤ گے تو وہ کیا کریں گے؟ سنیں گے ہی نہیں، سنی انسنی کر دیں گے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، سن بھی لیں تو جواب نہیں دیں گے کیونکہ ان کو تو اپنی پڑی ہوگی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے کہ ہمیں نہیں پتا کہ تم کیا کرتے تھے. اس قدر بے وفائی کا دن ہوگا وہ. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِي، بلاؤ جن کو تم نے کچھ سمجھ رکھا تھا. الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ، تو بلانے بھی لگ جائیں گے، پکاریں گے، فریادیں کریں گے، آؤ ہمارا خیال کرو، آؤ ہم کو عذاب سے بچاؤ. فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، وہ ان کو جواب دیں گے ہی نہیں، ٹس سے مس نہیں ہوں گے، اور ان کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی. زَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھوٹ پڑ جائے گی، لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جائیں گے. یا پھر اگر کہیں اکٹھے ہوں گے تو اس پیپ کے گڑے پہ. ہاں ہلاکت ایک مشترک چیز ہوگی، اس کے سوا کوئی چیز اکٹھی نہیں ہوگی. سزا اور عذاب میں مشترک ہوں گے، باقی کچھ نہیں. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور دیکھ لیں گے مجرم آگ کو. مجرموں کو آگ نظر آ جائے گی. سورۃ فرقان آیت 12 میں آتا ہے اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا، جب وہ دور سے اس کو دیکھیں گے تو اس کا غضب اور اس کی چنگھاڑ سن رہے ہوں گے. کل جو آپ نے وہ دیکھی تھی ایکسیڈنٹ کی تصویر کے جس میں آگ کے شعلے صرف 30 سیکنڈ کے لیے اس لڑکی کے چہرے کو چھوئے، تو وہ جو سیکیورٹی کا شخص وہ کہتا ہے کہ میں نے ایسی دردناک چیخیں کبھی نہیں سنی، صرف 30 سیکنڈز کے لیے ایسی چیخیں سنی نہیں کبھی. اتنے درد سے بھی کوئی رو سکتا ہے اور چیخ سکتا ہے، اور وہاں ہر کوئی چیخ رہا ہوگا اور اوپر سے جہنم بھی داڑ رہی ہوگی. کس قدر شور ہوگا. تغیظا و زفیرا، جہنم کے شعلوں کا شور، اس کے سانس لینے کا جیسے کوئی چیز دھاڑتی ہے، اور اوپر سے جہنمیوں کی چیخیں. کسی کو کسی کا ہوش نہیں، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. میں ایک آیت جب پڑھتی تھی سورۃ مزمل میں، یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، وہ سمجھ نہیں آتی تھی. اور کل جب میں نے وہ تصویر کو دیکھا، اس شکل کو، تو ایک 30 سیکنڈ نے شکل اتنی بدل دی کہ وہ کیا لگتی جیسے انتہائی بوڑھی کوئی عورت ہے. اور قیامت کا دن جو بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا، یا تو اپنی طوالت کی وجہ سے، یا تکلیف کی اس کیفیت کی وجہ سے،
اور جہنم میں جانے کے بعد کوئی جوان نہیں رہے گا، کیونکہ جب چہرے بہہ پڑیں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ 30 سیکنڈ کی آگ میں 10 مہینے کے لیے ایک بندہ کومے میں رہے اور 50 سرجریز ہوں اس کی. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ خالدین فیہا. اور بعض اوقات ہم پڑھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بھی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ جو کلمہ گو ہوں گے وہ بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے وہاں پھینکے جائیں گے. اگر 30 سیکنڈ میں انسان کا حلیہ یہ ہو سکتا ہے تو چند دن کے لیے بھی وہاں جانا کوئی آسان بات ہے؟ یہود بھی کہتے تھے جب غلط کام کرتے تھے اور ان کو تو کہتے تھے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً. ایام تک کوئی آگ سہنے کی طاقت رکھتا ہے اپنے اندر؟ کیوں نہیں ہم بدل جاتے؟ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ 40 سال کے فاصلے سے وہ آگ کو دیکھ لیں گے، دور سے ان کو نظر آ جائے گی. سورۃ فرقان میں بھی آتا نا من مکان بعید، دور ہوگی اور دور سے ان کو سمعوا لها تغیظا وزفیرا، وہیں سے چیخیں سنائی دینے لگ جائیں گی. آگ کا شور اور ہنگامہ اور آگ کا غضبناک ہونا، اور دوزخ کا بعض ایسا بعض کو کھا رہا ہوگا. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، مجرم لوگ آگ دیکھ لیں گے. فَظَنُّوا، پھر وہ سمجھ جائیں گے، ان کو یقین آ جائے گا. ظن انا کیا ہوتا ہے؟ یقین. انہم مواقعوها، مواقع کی جمع ہے مواقعون. وقع کہتے ہیں گرنے کو، پڑھنے کو، کہ اس میں گرنے والے، پڑھنے والے. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور نہ وہ پائیں گے اس سے کوئی بچنے کا راستہ. مصرف، صرف کا مطلب ہوتا ہے نا پھیرنا، یعنی ایسا مقام جس کی طرف وہ لوٹ سکے، نجات کی کوئی جگہ، یعنی اس مصیبت سے باہر نہ نکل سکیں گے. چیخیں چلائیں گے، کہیں گے اللہ ایک دفعہ واپس بھیج، ہم اچھے کام کر کے آئیں گے، لیکن کوئی واپسی نہیں.